بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ جڑاں والا کتاب کی ریویو کے حوالے سے یہ ہمارا چھٹا چیپٹر ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو چکا ہے، کہ ہم اس میڈیم کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جڑاں والا کی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ یہ کتاب بڑی تحقیق کے بعد لکھی گئی، لیکن بدقسمتی سے زیادہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچ نہیں سکی۔ وہی وجہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہے۔ تو یہ ہماری کاوش ہے کہ ہم یوٹیوب میڈیم کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ اس تاریخ جڑاں کی تاریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ آج ہمارا چھٹا چیپٹر ہے، باب 6، قدیم جڑاں کا منظر۔ علاقہ جڑاں کی قدیم معیشت و معاشرت۔ برٹش دور سے قبل جڑاں کا علاقہ ساندل بار کے گھنے جنگل کا حصہ تھا۔ ساندل بار اور ہندوستان میں مختلف ریاستی و مرکزی بادشاہتیں قائم ہوتی رہیں۔ مختلف حکمرانوں نے اپنی اپنی دلچسپی کے شعبوں پر توجہ مرکوز کی، لیکن ساندل بار کی معاشی و معاشرتی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں کئی حکمران اپنے تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور ہوئے۔ کسی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ نظام سکہ کی خواہش پر اسے ایک دن کے لیے برے صغیر کی بادشاہت عطا کر دی۔ کسی دل والے حکمران نے عشق و محبت میں تاج محل جیسا تاریخی شاہکار تخلیق کر دیا۔ کسی حکمران نے اپنے قلعے سے باہر زنجیر عدل لگوا کر انصاف کو مظلوم کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی، اور کوئی طاؤس ورباب کی مستیوں میں اس قدر گم رہا کہ جب حملہ ہونے کی اطلاع بادشاہ کو اس کے عیش قدا پر دی گئی تو اس رنگیلا بادشاہ نے دلی ہنوز دراست، دلی ابھی دور ہے کا جواب دے کر اس تھوڑے سے وقت کو بھی اپنی خرمستیوں کے لیے غنیمت جانا۔ ان تمام طویل ادوار میں ساندل بار جوں کا توں رہا۔ بارش پافر ہونے کی وجہ سے پودوں پودے اور گھاس پیدا ہوتی جو بڑھتے ہی چلی جاتی، بے ترتیب درخت غیر منظم طور پر پھلتے پھولتے، اور یوں جنگل کے گھنے پن میں اضافہ ہوتا جاتا۔ ہرن، پارے، سانپ اور دیگر کئی جانور، وحشی درندے بھی اس وسیع جنگلوں میں موجود ہوتے۔ بار کے طرح میں راوی و چناب کنارے مستقل آبادیاں قائم تھیں، یا پھر کہیں کہیں بارش سے جمع ہونے والے پانی کے جوہروں کے نزدیک انسانی آبادیوں کے آثار عارضی بنیادوں پر وجود میں آ جاتے تھے۔ جموں کشمیر سے آنے والے اور بوچے کی میں داخل ہو کر راوی کے ساتھ چلنے والے نالا ڈیک کے کنارے، یا سید والا سے جھمرہ و چنیوڑ کو جانے والے کچے راستہ کے آس پاس کہیں کہیں آبادیاں نظر آتی تھیں۔ بار کا باقی علاقہ آبادی سے خالی تھا۔ انسانی آبادیاں دور ہونے کے باعث بار کا جنگل پرندوں اور جانوروں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ جنگلی جانوروں کی بہتاب کی وجہ ہی تھی کہ یہ علاقہ خاص طور پر برصغیر کے راجاؤں، مہاراجوں اور مغل شہزادوں کی شکارگاہ بن گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد ہاتھی گھوڑوں پر سوار ساندل بار کا رخ کرتے، انواع و اقسام کے جنگلی پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے، اور پھر اپنے خادموں محافظوں کے جھرمٹ میں واپس لوٹ جاتے۔ جڑاں میں بگ محل کے نام سے ایک بارادری نما عمارت کے آثار اب بھی موجود ہیں، جس کے متعلق روایت کیا جاتا ہے کہ اسے شہزادہ داراشکوہ نے اپنی مستقل شکارگاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ دن بھر شکار کھیلنے کے بعد اپنی تھکان اتارنے کے لیے وہ یہاں کچھ وقت آرام کرتا تھا۔ اگرچہ دوسرے علاقوں سے آنے اور یہاں سے گزرنے والوں کے لیے یہ جنگل انتہائی خطرناک علاقہ تھا، لیکن یہاں کے اصل باشندے
اور جنگل کے باسی جانگلی یہاں آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔ وہ جنگل کے ماحول سے مانوس تھے، عموماً ننگے پیر ہوتے اور الجھنے والی گھاس پر سے دوڑ کر نکل جاتے۔ جنگلوں اور کھلے موسموں میں بود و باش رکھنے کے باعث موسمی تغیرات کو اپنی جانوں پر سہ جاتے۔ جنگلوں اور کھلے موسموں میں بود و باش رکھنے کے باعث موسمی تغیرات کو اپنی جانوں پر سہ جاتے، اس لیے ان میں قوت مدافعت بہت زیادہ تھی۔ جسمانی ساخت اور ڈیل ڈول میں قوی ہیکل تھے، جلدی بیمار نہیں ہوتے تھے، اگر بیمار ہوتے تو اپنا علاج مخصوص غذاؤں اور ٹوٹکوں سے خود کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے لوک علاج پر یقین و اعتماد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرماتے اور اس کے یہی ٹونے ہی تیر بہدف ثابت ہوتے۔ مرچ مسالہ سالن بلکہ گندم تک سے یہ لوگ ناآشنا تھے۔ گوشت اور دودھ ان کے پاس وافر تھا، اسی لیے یہی ان کی مرغوب اور عام غذا تھی۔ جنگلی سبزیوں پھلوں خصوصاً پیلو کو بطور غذا استعمال کرتے تھے۔ جفا کشی ان کی مثالی تھی۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح بھینسوں اور بیلوں کے ریوڑ رکھتے۔ ساندل بار میں جہاں جہاں مواضعات مخصوص آبادیاں اور قصبے تھے، وہاں وہاں کاشتکاری اور پیداوار کا عمل بھی جاری تھا۔ بہار کے باسی بارش کی امید پر زمینوں میں ہل چلاتے، فصلوں کی پرورش کرتے اور قدرت انہیں ان کی محنت کے پھل سے نوازتی رہتی۔ چیز کے بدلے چیز اور خدمت کے بدلے خدمت کے اصول پر وہ جی رہے تھے، یہی اصول ان کا نظام زندگی تھا، اور وہ روپیہ پیسہ کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ نہ زیادہ خواہشیں، نہ بڑی تمنائیں اور نہ ہی زیادہ حرص و ہوس ابھی یہاں پہنچی تھی۔ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ساندل بار کے لوگوں کی زندگی کی یہی روٹین تھی۔ کبھی کبھی ان کی یہ روٹین متاثر بھی ہوتی جب کبھی پانی اور سبزہ کا قحط پڑتا، بیرونی حملہ آور جنگی یلغار کرتے، کہیں بیماری کی کوئی وبا پھوٹتی یا سیلاب کا تیز ریلا ان کا سب کچھ بہا کر لے جاتا، تو ایسی صورت میں وہ کسی نزدیکی نسبت اونچے مقام کا دوبارہ انتخاب کرتے، نئی بستیاں قائم کرتے اور یوں نئی زندگی کو پھر سے پرانی ڈگر پر لے آتے۔ شہری طرز معاشرت سے دوری کے باعث یہ لوگ آزاد مزاج واقع ہوئے تھے، اسی لیے آزادی کے خوگر تھے۔ چوری اور سینہ زوری کو وہ جرأت اور بہادری پر محمول کرتے۔ مردوں عورتوں کا تہبند کے علاوہ مختصر لباس ہوتا، عورتیں اپنے جسم کے اگلے حصے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیتیں اور کپڑوں کو ڈوریوں کے ذریعے پشت سے باہمی طور پر باندھا جاتا تھا، جبکہ پشت کا حصہ کپڑے کے بغیر رہتا تھا۔ ایک مقامی بزرگ جان محمد کے بقول سید احمد شاہ چنوٹ والے یہاں آئے اور بار کی خواتین کا یہ لباس تبدیل کروا دیا۔ روایت ہے بار کے لوگ قدرتی ماحول میں تو قناعت پسند، جفا کش اور صابر و شاکر تھے ہی، لیکن اپنی آزادی اور خود مختاری پر آنچ تک نہیں آنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مغل ادوار میں جنگلی حکومت کی جانب سے مالیہ اور لگان کی وصولی کو اپنی خود مختاری میں مداخلت تصور کرتے اور یوں تخت دلی کے احکامات کی عدم تعمیل کے مرتکب ہوتے رہتے تھے۔ بعد ازاں پنجاب پر سکھوں کے مستقل قبضے اور ملتان و جھنگ کا علاقہ بھی سکھوں کے کنٹرول میں آ جانے سے بار کے باشندوں نے سکھ حکومت کے خلاف بھی مسائل پیدا کیے اور سکھوں پر جھڑپوں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تاہم سکھوں نے مقامی سرداروں کو جاگیرداریاں پیش کر کے جنگجوؤں کو بالواسطہ طور پر لگام دینے کی کوشش کی۔ بار کے لوگ دوستی اور دشمنی میں انتہا درجے کے قائل دوست تھے۔ انتہا درجے کے قائل دوستوں کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر دیتے اور دشمنوں کے لیے مرنے کی حالت میں بھی اولاد کو انتقام لینے کی تلقین کر جاتے۔ برٹش دور میں جنگ کی مرکزیت کو ختم کر دیا گیا۔ مختلف اضلاع کی نئی حد بندیاں ہوئیں۔ جڑانوالہ لائل پور کے نام سے نئے شہر بسائے گئے۔ دریاؤں کے وافر پانیوں کو نہروں کے ذریعے استعمال میں لا کر ساندل بار کی وسیع بنجر اراضی کو سیراب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ 1887 میں جنگل کٹنے لگے۔
1890 میں نہریں نکالنے کا کام سر جان نیٹن کی سربراہی میں شروع ہوا۔ 1894 تا 1909 تک ریلوے لائن کی تنصیب کا کام مکمل ہوا۔ اس طرح ساندل بار میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا عمل شروع ہوا۔ تعمیر و ترقی کے اس عمل کے لیے نہ تو وہ ذہنی طور پر تیار تھے اور نہ ہی دلی طور پر قبول کرتے تھے، کیونکہ انہیں آزادی کی قیمت پر غلامی کی یہ ترقی منظور۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مختلف مواقعوں پر انگریزی کانوائے وغیرہ پر جھڑپوں کے ذریعے اپنی مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ پیادہ پا آتے، حملہ آور ہوتے اور پھر جنگلوں کی اوٹ میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ ساندل بار کی روایات اور زمانہ کی تبدیلی کے حالات کو اکٹھے کرنے کے فیلڈ ریسرچ کے دوران مجھے کسی بزرگ نے یہ واقعہ بھی روایت کیا کہ لوگ چلتی ہوئی ٹرین کو حیرت زدہ ہو کر دیکھتے اور کہتے کہ لوہا دوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی ہندو بنیے کو بھی چلتا ہوا لوہا دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ وہ اپنے ایک مسلمان دوست کے ہمراہ ریلوے لائن کے قریب ٹرین کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ دور سے دھواں نکالتی گاڑی کو وہ آتا ہوا دیکھتا رہا۔ جوں ہی ریلوے انجن چیختا چنگھاڑتا قریب آیا تو ہندو بنیا بے اختیار رام رام کرتا ہوا سجدے میں گر پڑا۔ بنیے کی یہ حالت دیکھ کر اس کا مسلمان دوست ہنس دیا اور بولا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے دل میں دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں سما سکتا۔ ہندو بولا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو انجن اسے اپنی آگ میں جلا دیتا۔ بہرحال یہ واقعہ ایمان و یقین کی ایک عمدہ روایت کے طور پر میں نے یہاں پیش کر دیا ہے۔ گیزیٹئر آف جناب کلونی کے مطابق اس علاقے میں مقامی باشندوں کی تعداد 45,000 تھی۔ چنانچہ آبادکاری کے نظام سے ایک طرف تو وسیع بنجر زمینوں کو آباد کر کے پیداوار کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا، جبکہ دوسری جانب پی پی کے نوجوان سیاسی رہنما قیصر خان نیازی کے بقول مقامیوں کی عددی اکثریت اور عسکری قوت کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے یہاں پٹھانوں اور دیگر اقوام قبائل کو ان کے مقابل لا کر آباد کیا گیا، اور یوں علاقہ جڑاں میں مقامی و غیر مقامی کا ایک خوبصورت توازن پیدا کر دیا گیا۔ ساندل بار کے جنگل میں جب جڑاں کے نام سے نیا شہر بسایا جانے لگا تو جھمرہ سید والا کچے راستے کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر راستہ مجوزہ ٹاؤن کو نہ لگتا تھا۔ چنانچہ آبادکاری کے ابتدائی ایام میں سانگلا ہل سے بیلوں کی جوڑی کے ذریعے ہل چلا کر ایک لکیر سی کھینچ دی گئی تھی۔ اس طرح ریل کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے آنے والے قبائل و خاندان اس لکیر کی رہنمائی میں پیدل چلتے ہوئے نئے قصبہ جڑاں تک پہنچتے رہے۔ روایت ہے جی جان محمد ول سکندر خان، قوم ساکن چک نمبر 380 گاہ بے نو آباد شہر جڑاں کا ابتدائی نظارہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی نو آباد شہر جڑاں کا ابتدائی نظارہ۔ ابتدائی جڑاں چند ہزار کی آبادی پر مشتمل ایک خوبصورت شہر تھا۔ چونکہ یہ ایک کالونیکل شہر تھا، اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قدیم جرنیلی سڑک کے مغربی کنارے آباد کیا گیا، جبکہ جرنیلی سڑک کے مشرقی سمت فیکٹری ایریا تجویز ہوا۔ موجودہ سید والا تا جمرہ روڈ دراصل قدیم سڑک تھی اور اب بھی پرانے کاغذات مال میں اس کا نام جرنیلی سڑک کے طور پر موسوم ہے۔ چنانچہ نو آباد جڑاں کے قیام، ریلوے لائن کی تنصیب اور اسٹیشن کی تعمیر سے مذکورہ جرنیلی سڑک دو حصوں میں کٹ کر رہ گئی۔ ریلوے اسٹیشن تا چوک 240 موڑ تک سڑک کا بقیہ حصہ اسلام پورہ کی تجاوزات کی زد میں آ گیا اور کچھ حصہ غلہ روڈ کے نام سے اب بھی باقی بچا ہوا ہے۔ اسی طرح اسٹیشن سے شہروانہ کی جانب جانے والی تاریخی جرنیلی سڑک کا نہ صرف حلیہ بگاڑ دیا گیا بلکہ رفتار زمانہ نے اس کی شناخت بھی جمرہ روڈ کے نام سے تبدیل کر کے رکھ دی۔ سٹی ایریا کے ٹاؤن پلاننگ 2000 کی آبادی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی گئی، تاہم مستقبل کے لیے یہ پیش بندی کی گئی تھی کہ آبادی میں اضافہ سے شہر کے پھیلاؤ میں بھی وسعت دی جا سکے۔ اندازہ تھا کہ وسیع علاقے کی واحد قصباتی منڈی، دیگر سہولتوں اور کاروباری سرگرمیوں کے پیش نظر شہر جڑاں کی آبادی و ترقی
میں بہت جلد اضافہ ہوگا، لیکن یہ خیال اندازوں کے برعکس ثابت ہوا، کیونکہ 2000 کے شہر میں صرف 500 لوگ بھی بمشکل آمادہ آباد ہوئے۔ چنانچہ لوگوں کو جڑاں میں جائیدادیں خریدنے اور آباد کرانے کے لیے مختلف ترغیبات دی گئیں۔ زمینوں کی قیمت کم رکھی گئی، اقساط میں قیمت کی وصولی اور بغیر تکمیل ادائیگی تعمیرات کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی گلیوں میں فوری طور پر سولنگ اور نکاسی آب کا پختہ انتظام کیا گیا۔ شہر کے 6 اہم مقامات پر مناسب اونچائی کے لکڑی کے مضبوط ستون گاڑے گئے تھے، جن کے اوپر رات کے وقت بڑے شمعدان روشن ہوتے۔ تیل بڑے شمعدان روزانہ سر شام رکھ دیے جاتے، جو رات بھر روشنی بکھیرتے اور صبح ہوتے ہی پھر آئل بھرنے کے لیے اٹھا لیے جاتے تھے۔ سرکاری سطح پر روشنی کا یہ انتظام لوگوں پر کسی جدید شہر کے تاثر کو قائم رکھے ہوئے تھا اور شہر و دیہات کے فرق کو واضح کرتا۔ یہ جی کیا میں جڑاں کی ابتدائی معلومات سے متعلق ایک بوسیدہ مگر تاریخی دستاویز کا عکس تھا۔ چنانچہ اس قسم کی سہولیات و ترغیبات دینے کے باوجود شہر بھر کی کل آبادی کے 1000 تک بھی نہ پہنچ پائی تھی۔ شہری آبادی کی حدود نہرو گیٹ، موجودہ پاکستانی گیٹ سے نیا بازار تک اور ادھر واٹر ورکس روڈ سے نشاط سنیما چوک تک موجود تھی۔ نئے بازار سے آگے میاں غلام دستگیر باری کی کوٹھی سے امام بارگاہ کے مقام تک یہاں وسیع و عریض میدان تھا، جو مویشی منڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ مذکورہ حدود کے اندر چونکہ گنجان آبادی نہیں تھی، اس لیے تعمیرات بکھری اور پھیلی ہوئی نظر آتی تھیں۔ متذکرہ آبادی کے اطراف میں سرسبز پارک تھے اور پھر پارکوں کے ساتھ ہی لہلہاتے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ جڑاں کا منظر ایسا تھا جیسے نخلستان کے درمیان کوئی نگر آباد ہو گیا ہو۔ موجودہ اڈہ جی ٹی ایس لاہور روڈ کے ساتھ ساتھ محلہ رضا آباد کیمپ تک یہاں کوئی تعمیرات نہیں تھیں اور یہ علاقہ وسیع گرین بیلٹ کے طور پر سرسبز و شاداب نظر آتا تھا۔ ایک بزرگ کی روایت کے مطابق ٹی ایم اے دفاتر کی حدود میں ایک بڑا پیپل کا درخت ہوتا تھا، جس پر 52 شہد کے چھتے لگے ہوئے تھے۔ ایک ہی درخت پر شہد کے چھتوں کی اس قدر زیادہ تعداد سے شہر میں سبزے اور پھولوں کی بہتاب کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر کے اطراف میں باریک پتھر اور تارکول سے اکا دکا سڑکیں مکمل ہو چکی تھیں اور ان کے کنارے پودے بھی لگائے جا رہے تھے۔ یہ سڑکیں سارا دن ویران رہتی کیونکہ ٹریفک کے نام سے یہ آبادیاں ابھی ناآشنا تھیں۔ کبھی کبھار ڈپٹی کمشنر لیل پور اپنی سرکاری خصوص گاڑی پر سرکاری مصروفیات نبھاتے ادھر کو نکل آتے، یا سپرنٹینڈنٹ آف نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی اجلاس کی صدارت کے لیے اور اعزازی جج صاحبان عوامی مقدمات کی سماعت کے لیے اپنی سجی سجائی مخصوص بگیوں پر جڑاں کی سڑکوں پر سے گزرتے تھے۔ ان دنوں جڑاں کے خان بہادر سید مہدی شاہ صاحب، بہادر پرتاپ سنگھ اور رائے صاحب لالہ سیوک رام انگریز سرکار کی جانب سے اعزازی جج مقرر تھے۔ یہ حضرات تعزیرات ہند کے تحت سنگل بینچ کی شکل میں کام کرتے، انہیں مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل تھے۔ جڑاں کے مختلف تھانوں اور موضوع جات یا اپنے گھر پر دیوانی و فوجداری۔ یہ جی جڑاں میں بجلی کی آمد سے قبل اسٹریٹ لائٹ کے طور پر استعمال ہونے والے جیسے ایک شمع دان کا عکس۔ ابتدائی جڑاں میں شہری جدت کا ایک احساس، یعنی کہ اس وقت یہ ایک بڑے ٹاور پر آگ جلائی جاتی تھی روشنی کے لیے تاکہ شہر کی آبادی کا احساس ہو۔ مقدمات کی سماعت کرتے اور سزائیں بھی سناتے تھے۔ چنانچہ شہری حدود میں داخل ہوتے ہی بگی کی رفتار نسبتاً سست ہو جاتی۔ شاہد صاحب بہادر کی جانب سے بھی کوچوان کو یہی حکم تھا کہ شہر میں بگی کو آہستہ چلایا جائے۔ چونکہ بگی شہر میں داخل ہوتی، لوگ دوڑ دوڑ کر صاحب بہادر کو سلام کرتے۔ مسلمان سڑک کنارے کھڑے ہو کر اپنا دایاں ہاتھ پیشانی تک لے جاتے، جبکہ ہندو سکھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مخصوص انداز سے صاحب بہادر کو سلام کرتے۔ بگی کی اگلی نشست پر
برجمان جج صاحب جو عموماً ہندو یا سکھ ہوتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہندو و مسلمان کے سلام کا یکساں جواب دیتے چلے جاتے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگ بگی کے ساتھ ساتھ سڑک کنارے چلتے ہوئے اپنا مسئلہ یا مشکل بھی پیش کرتے چلے جاتے اور صاحب بہادر اپنی پچھلی نشست پر بیٹھے منشی کو مقدمہ کے اندراج کا حکم دیتے اور چلتے ہوئے بگی سے ہی سائل کی سماعت کی تاریخ دے دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جڑانوالہ شہر میں کئی سہولتوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ قصبہ کا واحد پرائمری اسکول پہلے مڈل اور پھر ہائی درجے پر فائز ہو گیا۔ ان دنوں ہائی اسکول وسیع علاقے کا واحد اسکول تھا، جبکہ دیگر علاقوں میں لائل پور، کمالی اور شرک پور بھی ہائی اسکول واقع تھے۔ جڑانوالہ کے ہسپتال کی تعمیر میں توسیع ہوئی اور اس دور کے مطابق تشخیص، علاج اور داخلہ کی سہولت میسر آئی۔ 1909 میں جڑانوالہ کا لاہور سے بذریعہ ریلوے مکمل رابطے کا آغاز ہوا اور اسی سال 1912 میں واٹر ورکس کی تعمیر بھی مکمل ہوئی۔ 2500 آبادی کے شہر میں 20 گیلن فی گز کے تناسب سے میٹھا پانی بھی مہیا کیا جانے لگا۔ حوالہ نمبر 2، اسی سال ریلوے اسٹیشن کی تعمیر بھی مکمل ہوئی اور یوں لاہور تا شورکوٹ روڈ کی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ 1922 میں جڑانوالہ سے لائل پور کے لیے پختہ سڑک کی تعمیر مکمل ہوئی اور یوں ضلع سے رابطہ نہایت آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے چک جھمرہ سے ہو کر فیصل آباد جانا پڑتا تھا۔ 1928 میں جڑانوالہ کو لائل پور سے بذریعہ ریلوے ملا دیا گیا۔ جرنیلی سڑک کے اس پار ریلوے اسٹیشن کے مقابل فیکٹری ایریا میں کئی کارخانے بھی کام کرنے لگے، جن میں برلا کاٹن فیکٹری، رام نرائن کاٹن فیکٹری، جوالا داس کاٹن فیکٹری، میاں نیاز کاٹن فیکٹری، رام نرائن فلور مل، خالصہ فیکٹری، سر گنگا رام کاٹن فیکٹری و آئس فیکٹری اور پریمیم کاٹن فیکٹریاں شامل تھیں۔ یہ کارخانے لوگوں کے روزگار اور جڑانوالہ میں آباد کاری کا بڑا ذریعہ بن گئے۔ مختلف دیہی علاقوں اور چکوک سے ٹانگوں کے ذریعے رابطے بڑھنے لگے۔ لوگ منہ اندھیرے گھروں سے نکلتے اور ٹانگوں پر لدے صبح سویرے شہر میں نمودار ہوتے، دن بھر اپنی مصروفیات نبھاتے اور پھر صاف پیر سے ہی اپنے ٹانگوں کے ذریعے واپسی کی راہ لیتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن روڈ کے بائیں جانب وسیع تانگا اسٹینڈ تھی، جہاں ہر علاقے کے لیے تانگا دستیاب ہوتا اور تانگا اسٹینڈ سے بائیں جانب ذرا آگے موجود فائر بریگیڈ کی نئی بلڈنگ کے مقام پر میونسپل سرائے موجود تھی۔ سرائے کے بڑے گیٹ اور چار دیواری کے اندر کمروں کی وسیع لائن تھی، جہاں مسافروں کی پردہ داری اور سہولت و تحفظ کا خاص خیال رکھا جاتا۔ مسافروں کے قیام کا مفت انتظام تو تھا ہی، ان کے طعام کے لیے آٹا، دالیں اور چاول بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہوتے تھے۔ بعد ازاں سرائے کے اندر ایک تندور اور تیار کھانوں کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ قصبے کی قرب و جوار سے جڑانوالہ کی مختلف منڈیوں کی جانب پیداوار کا ارتکاز بھی شروع ہو گیا۔ کسان اپنی سبزیاں مختلف اجناس اور گڑ منڈی میں لاتے اور نقد رقم پا کر خوشی خوشی لوٹ جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ غلہ منڈی کے اندر اس وقت کوئی تعمیر موجود نہیں تھی۔ منڈی کے کناروں پر آڑتی عارضی چھتیں تانے بیٹھے ہوتے، تمام اطراف سے آنے والے غلہ درمیان میں ڈھیر کر دیا جاتا، پھر اسی ڈھیر سے بیوپاری یا ضرورت مند غلہ خریدتے تھے۔ منڈی میں موجود یونین کونسل کے دفتر کے ساتھ ایک سرکاری کنواں موجود تھا، جس پر رہٹ چلتی رہتی، لوگ پانی خود پیتے، گھوڑوں اور بھینسوں کو بھی پلایا جاتا اور 20 بہشتی مشکیں بھر بھر کر شہر بھر میں پانی چھڑکتے اور سپلائی بھی کیا کرتے تھے۔ اسی کنویں کے تازہ پانی سے وضو کر کے عارضی صف بنا کر باجماعت نماز کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اب الحمدللہ ایک مستقل مسجد بھی قائم ہو چکی ہے۔ جڑانوالہ میں زمینی و مشینی پیداوار میں اضافے کے باعث کاروباری سرگرمیوں میں بھی جڑانوالہ مین سکھ گردوارہ اور اس میں نصب شدہ 2 تختیوں کا عکس قیام پاکستان سے قبل کے جڑانوالہ کے سکھوں کی ایک نشانی، جو کہ اب کافی معدوم ہو چکی ہے، اضافہ ہوتا گیا۔ 1930 میں جڑانوالہ کو بذریعہ پختہ سڑک لاہور سے ملا دیا گیا
1931 میں بجلی کی سہولت کا آغاز ہوا، جو گندر نگر بھارتی پنجاب کے پاور ہاؤس سے بجلی کی سپلائی شروع ہوئی اور یوں شہریوں کے لیے مزید سہولت اور آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ بلدیہ کی جانب سے بجلی کی اسٹریٹ لائٹ کے علاوہ کئی مقامات پر ابھی تک گیس کے بلب بھی جلائے جاتے رہے تھے۔ 1913 میں جڑانوالہ کو تحصیل کا درجہ ملنے سے شہر کی سرکاری و کاروباری حیثیت پہلے ہی بڑھ گئی تھی اور یوں جڑانوالہ کی آبادی میں بھی روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ ریکارڈ کے مطابق 1931 میں جڑانوالہ کی کل آبادی 3720 افراد پر مشتمل تھی۔ 10 سال بعد یہ آبادی 9833 ہوگی۔ شہر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، سکھوں کے بھی کافی گھرانے آباد تھے، جبکہ مسلمانوں کا تناسب بمشکل 20% تھا۔ ہندو مسلم رہن سہن میں انتہائی تضاد کے باوجود لوگ مل جل کر رہتے، ایک دوسرے کو خوشی غمی میں شریک ہوتے۔ ہندو سکھ محرم کی مجالس انہماک سے سنتے، جبکہ مسلمان بچے ہندوؤں کی ہولی کے تہوار میں بھرپور طور پر شریک ہوتے۔ لوگوں میں صبر اور برداشت کا مادہ پایا جاتا، ایک دوسرے کا عقائد کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ برصغیر میں چونکہ ہندو معاشی طور پر مستحکم تھے، اس لیے نوآباد جڑانوالہ میں بھی ہندوؤں نے زیادہ تر رہائشی و کمرشل جائیدادیں خریدیں۔ آزادی سے پہلے غیر مسلموں کے مکانات کی تعداد 613 اور دکانوں کی تعداد 192 تھی۔ حوالہ نمبر 3۔ جبکہ اس تناسب میں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی رہی۔ جڑانوالہ شہر میں مسلمانوں کی آبادی مرکزی جامع مسجد کے دائیں جانب تاج محل بیکری کے عقب میں واقع تھی۔ یہ جگہ چونکہ مسلم آبادی کے لیے مخصوص تھی، اس لیے اس نسبت سے اس جگہ کو مسلم کٹرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی کئی بزرگ اس محلہ کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ جڑانوالہ کا پہلا لاری اڈا پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک کی موجودہ بلڈنگ کے قریب واقع تھا۔ پہلے ایک بس تھی، پھر 3 ہو گئیں اور بعد ازاں اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ یہ اڈا سورج بس سروس اور نندا بس سروس کے نام سے شروع ہوا، جو جڑانوالہ کے ایک ہندو گلزاری لال نند کی ملکیت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آزادی کے بعد گلزاری لال نند بھارت میں وفاقی وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ نوجوان یہ پڑھ کر یقیناً حیران ہوں گے کہ ابتدا میں یہ بسیں اسٹیم انجن سے چلتی تھیں اور اسٹیم انجن کو کوئلے سے حرارت پہنچائی جاتی تھی۔ بس ڈرائیور کے پیچھے ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوتا، جس میں کوئلہ کی مخصوص مقدار کے ساتھ ایک شخص مقرر ہوتا جو ایک گول چکری کو گھماتا اور وقفہ سے کوئلے انجن کے ایک حصے میں ڈالتا رہتا تھا۔ اسی طرح کوئلوں سے حرارت پیدا ہوتی اور حرارت سے حرکی توانائی بنتی جو بس کو چلانے کا سبب بنتی۔ بس کی کھڑکیاں بہت چھوٹی ہوتیں اور کئی ٹریکٹر ٹرالی کی سواری کی طرح ان بسوں کی سواریاں بھی اچھلتی کودتی رہتیں۔ سفر کے بعد مسافر دھول مٹی سے اٹے ہوئے بس سے نیچے اترتے اور بقول راوی کسی بھوت کا منظر پیش کرتے۔ جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا۔ مسافر گھروں کو پہنچ کر تیل سے مالش کرایا کرتے اور کئی دن تک سفر کی تھکان اتارنے کے لیے سوتے رہتے تھے۔ نندا بس سروس کا اڈا بعد ازاں GTS اڈا کے مقام پر منتقل ہو گیا اور اب جنرل بس اسٹینڈ مرکزی عیدگاہ کے قریب ہے۔ موچی بازار سے ملحقہ کچھ گھر لاہور کے بازار حسن یا ہیرا منڈی کی طرز پر بدنام تھے اور شاہی محلہ کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ یہ چند گھرانے تھے جو عموماً اوپر چوباروں پر رہائش رکھے ہوئے تھے اور ان کے دلال نیچے کمروں میں بعض اوقات دروازوں کے باہر بنے مخصوص پٹھوں پر اڈے جمائے منہ میں پان چباتے بیٹھے نظر آتے تھے۔ یہ تہذیب مسلم کلچر کا حصہ تو نہیں، لیکن چونکہ جڑانوالوں میں غیر مسلموں کی اکثریت رہی ہے، اس لیے جڑانوالہ کے ماضی کے حوالے سے محض تذکرہ کیا جانا ہی مقصود ہے۔ چک نمبر 240 موڑ کا پرانا نام اڈا انور آباد تھا۔ یہ نام دراصل رائے محمد انور مرحوم MLA
محل والے کے نام سے منسوب تھا، کیونکہ چوک کے قریب ہی رائے انور کی کچھ زمین موجود تھی جو بعد ازاں انہوں نے فروخت کر دی، اس لیے چوک کا نام انہی کے نام سے منسوب رہا، بعد ازاں موجودہ نام پڑ گیا۔ یہاں سے گزرنے والا سیم نالہ قیام پاکستان کے بعد نکالا گیا، پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مذکورہ چوک سے فیصل آباد کو جانے والی کچی سڑک شوگر ملز کی حدود سے گزرتی ہوئی جوٹ مل کے عقب سے گزر جاتی اور گورنمنٹ کالج کی شمالی دیوار کے ساتھ ہوتی ہوئی این 119 گاہ بے کے پل پر آ نکلتی تھی، جبکہ موجودہ جوٹ مل کے مقام پر شہر بھر کا گندا پانی اکٹھا ہوتا جو بلدیہ کی جانب سے قریبی ذمہ داروں کو فروخت کر دیا جاتا۔ بعد ازاں حکومت کی جانب سے یہ زمین جوٹ مل انتظامیہ کو دے دی گئی اور نکاسی آب کو 240 موڑ سیم کی جانب رخ دے دیا گیا۔ موجودہ مارکیٹ کمیٹی تکون چوک سے مڑنے والی فیصل آباد روڈ کے مقام پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل لکڑ منڈی روڈ تھا اور لکڑی کے آروں کے سامنے 20 فیٹ کی زمین لکڑیاں رکھنے کے لیے آرے والوں کو دی گئی تھی، جبکہ اصل فیصل آباد روڈ موجودہ لکڑ منڈی سے گزرتا ہوا کچی بادی میں داخل ہوتا، وہاں سے کرسچن کالونی، پھر چمڑا منڈی اور خواجہ رضی کے گھر کے ساتھ سے گزر کر موجودہ فیصل آباد روڈ پر آ نکلتا تھا۔ شارٹ کٹ کے باعث درمیانی روڈ لوگوں کی گزرگاہ بنا اور اصل فیصل آباد روڈ تجاوزات کی نظر ہو گیا۔ جڑانوالہ کی پہلی سبزی منڈی، مین مسجد، بازار، آزاد ریسٹورنٹ کی عقبی بلڈنگ جہاں اب بزرگ صحافی امیر افضل صاحب کی رہائش ہے، اسی رہائشی بلڈنگ میں واقع تھی۔ صبح سویرے دیہاتوں سے سبزی وغیرہ ریڑھیوں کے ذریعے یہاں پہنچتی اور صبح نکلنے سے پہلے نیلام ہو جاتی۔ بعد ازاں یہ منڈی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی دوسری بلڈنگ کی جانب کی جگہ منتقل ہو گئی اور اب تیسری جگہ ننکانہ روڈ پر شفٹ ہو چکی ہے۔ جڑانوالہ کی پہلی مارکیٹ کمیٹی واٹر ورکس روڈ پر ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے ڈاکٹر عامر حفیظ چغتائی کے کلینک میں واقع تھی۔ یہ بلڈنگ رام داس کی ملکیت تھی اور انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ کافی عرصہ یہ دفتر یہاں قائم رہا اور بعد ازاں موجودہ نئی بلڈنگ منتقل ہوا۔ مارکیٹ کمیٹی کی موجودہ نئی بلڈنگ کی جگہ عدالتیں قائم تھیں۔ وکلاء کے چند چیمبرز بھی عدالتوں کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ بعد ازاں عدالتوں اور وکلاء کو تحصیل آفس کے ساتھ جگہ دی گئی۔ سٹی پولیس چوکی کی موجودہ بلڈنگ دراصل جڑانوالہ کا ایک اجتماعی و فلاحی ادارہ تھا جو جنج گھر کے نام سے موسوم تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں کی شادی کی تقریبات یہاں منعقد کی جاتی تھیں۔ بلڈنگ میں ایک بڑا ہال، برآمدہ، کھلا صحن اور کئی کمرے موجود تھے جو اجتماعی تقریبات یا مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں لائے جاتے۔ پانی، بجلی اور واش روم کا اضافی انتظام تھا۔ اس طرح شادی پر آنے والے دوست احباب کو باعزت طور پر ٹھہرایا جاتا اور بہتر طور پر ان کی خدمت کی جاتی اور یوں گلیاں یا روڈ بند کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ مناسب سہولیات سے مزین یہ بلڈنگ ہندوؤں کی اجتماعی تربیت کے لیے مخصوص تھی۔ جڑانوالہ ایک چھوٹا سا نوآباد قصبہ ہونے کے باوجود برِ صغیر کے سیاسی افق پر ایک روشن ستارے کی مانند چمکتا رہا ہے۔ 1940 کا دور خصوصاً قرارداد پاکستان کے حوالے سے برِ صغیر کی سیاست کا متحرک دور رہا ہے۔ پاکستان کی مخالفت اور حمایت کے نتیجے میں ہندوستان بھر میں دو سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ اور کانگریس، دو سیاسی قوتیں بن کر ابھریں۔ چونکہ جڑانوالہ میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس لیے جڑانوالہ کانگریس کی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا۔ تاہم مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلم لیگ کے لیے نہایت فعال رہے۔ جڑانوالہ کے بزرگ صحافی مہر نذیر احمد کے مطابق ماسٹر نند لال نے کانگریس کے لیے انتھک کام کیا، جس کا اعتراف میں انہیں کانگریس کی سینٹرل کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا، جبکہ جڑانوالہ کے ڈاکٹر کرشن لال پنجاب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رہے۔ آل انڈیا کانگریس کے صدر ڈاکٹر
راجندر پرساد 1935 میں اور پنڈت جواہر لال نہرو 1936 اور 1946 میں یہاں جڑانوالہ میں جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لائل پور میں جب قائد اعظم خطاب کرنے آئے تو خطبہ استقبالیہ پڑھنے کا اعزاز جڑانوالہ کے میاں عبدالباری کو حاصل ہوا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ظہور پذیر ہوئی۔ ڈیلی ٹائمز لندن کے اشاعت میں ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان سے 20 میل لمبا مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا، جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ حوالہ نمبر 4 ہے جی۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ہجرت کرنے والے قافلوں کو بے دریغ لوٹا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا اور مسلمان بچیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگانے پر مجبور ہوئیں۔ ہندو مسلمانوں کے قافلوں کو مخبری کرتے اور سکھ ہندوؤں کی اطلاعات پر مسلمانوں کا قتل عام کرتے۔ لٹے پٹے مہاجرین کے کئی قافلے جڑانوالہ میں بھی داخل ہوئے۔ علاقہ جڑانوالہ میں سکھوں کی اکثریت تھی، جبکہ شہر میں ہندو زیادہ تھے۔ سمجھدار سکھ اور ہندو اعلان تقسیم سے پہلے ہی بھارت کی جانب کوچ کر گئے، جبکہ باقی ہندو سکھ غلہ منڈی جڑانوالہ کے کیمپ میں پناہ گزین ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان مہاجروں کے قافلوں پر ظلم و ستم کے رد عمل میں یہاں کے اکثریت پسند مسلم نوجوانوں نے رات کے وقت غلہ منڈی کا گھیراؤ کر کے جملہ سکھوں کو تہہ تیگ کر کے رکھ دیا۔ غلہ منڈی کی سڑکیں خون سے رنگین ہوئیں، بعد ازاں غلہ منڈی کو دھونا پڑا۔ جڑانوالہ میں وارد ہونے والے مسلمان مہاجرین کے علاج معالجے، فوری خوردنوش اور آبادکاری کے لیے جڑانوالہ کے باشعور سماجی شخصیات نے انفرادی تعاون کے ساتھ ساتھ اجتماعی فنڈ بھی قائم کیے اور سنت و انصار کی روایت تازہ کر دی۔ قیام پاکستان کے وقت جڑانوالہ میں اشیاء ضرورت کے نرخ درج ذیل ہیں۔ یہ نرخ قیام پاکستان کے بعد کے ہیں۔ ماضی میں قیمتیں بھی مستحکم تھیں اور روپے کی قدر بھی گرنے نہ پاتی تھی، جبکہ آج کل کے دنوں میں استحکام نہیں رہا۔ روپے کی ویلیو نیچے کی جانب اور مہنگائی کا گراف اوپر کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اشیاء ضروریہ کے پرانے نرخ: گندم 9 روپے من تھی جی، چاول 21 روپے فی من، گھی دیسی 4 روپے فی کلو، گھی ڈالٹا 32 روپے فی 16 کلو کا ٹین، چائے پتی 4 روپے فی کلو، گڑ 6 روپے فی من۔ جو کہ آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ناظرین تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پاکستانی روپے کی ویلیو بہت نیچے گر چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا اتنا زیادہ طوفان ہے۔ چنے 5 روپے فی من، دال چنے 6 روپے فی من، تیل سرسوں 1.5 روپے فی کلو، دال مسور 12 روپے فی من، کاٹن پتی 12 روپے فی من، دودھ 4 آنا فی لیٹر، مرغی 50 پیسہ، گوشت چھوٹا 2 روپے فی کلو، ماچس کی ڈبیا 2 پیسے، چینی 4 آنا کلو، جوتا چینویت 1 روپے، لائف بوائے صابن 4 آنا، اینٹ درجاول 22 روپے فی 1000، امارتی سریا 22 روپے فی من، سیمنٹ فی بوری 5 روپے، مزدور 1.25 سوا روپیہ فی یوم، راج مستری 2.50 روپے فی یومیہ یعنی کہ 2.5 روپے، کرایہ فیصل آباد 4 آنا، سونا 16 روپے فی تولہ، بھینس اعلیٰ نسل 17 روپے فی جانور، دروزگر کی تنخواہ، مل ورکر کی تنخواہ 32 روپے ماہانہ، کھاد فی بوری 7 روپے آنا۔ پٹسن کی خالی بوری نئی 2 روپے، جڑانوالہ شہری رہائشی سکنی زمین
40 100 روپے فی مرہ، 1 پیسہ آدھ پیسہ بچوں کو جیب خرچ ملتا اور ان پیسوں کی خرید کی ہوئی چیزوں سے بچوں کی جھولی بھر جاتی، اوپر سے جونگا بھی ملتا تھا۔ جونگے کی روایت کو بچوں نے اب بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد جڑانوالہ میں تجاوزات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ سڑکوں بازاروں کے درمیان ریڑھیاں عارضی دکانیں قائم ہوئیں جو مستقل شکل اختیار کر گئیں۔ کھلی جگہوں پر بھی کچی آبادیاں وجود میں آ گئیں۔ مقامی و صوبائی انتظامیہ نے نہ تو الگ بازار قائم کیے اور نہ کچی آبادیوں کو متبادل جگہوں پر منتقل کیا، جبکہ جو جہاں تھا وہیں رہا، اور یوں شہر کی ماسٹر پلاننگ نہ ہونے کے باعث شہر کی خوبصورتی داؤ پر لگ گئی۔ اور آج تجاوزات کے حوالے سے جڑانوالہ کا جو حلیہ بن چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حوالہ جی 2 اور 3 15 روز شب و روز ایڈیٹر اختر سدیدی فروری 1961 صفحہ نمبر 21۔ حوالہ نمبر 4 کا ہے جی ڈیلی ٹائمز لندن 4 ستمبر 1947۔